میدان کربلا کے اندر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے ساتھی شہید ہو گئے، باقی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ رفقا بچے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے جو بھی آتا وہ پیچھے چلا جاتا، کیونکہ اہل بیت کا خون کوئی بھی اپنے سر لینا نہیں چاہتا، اس لیے سارے کے سارے پیچھے ہٹ جاتے۔ لیکن ایک بدبخت، شقی القلب بدبخت انسان جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وار کیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھوٹے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو بلایا اور اپنی گود میں بٹھایا۔ اس بدبخت نے حضرت عبداللہ کو بھی تیر لگایا اور ہلاک کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا خون اپنے ہاتھوں میں لیا اور زمین پر بکھیرا اور کہا کہ یا اللہ، ہمارا انتقام تو ان سے لینا، اور اللہ نے ان سے انتقام لیا بھی صحیح۔ اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید پیاس لگی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرات ندی کے پاس گئے وہاں پانی پینے کے ارادے سے۔ جب وہاں پہنچے تو ایک بدبخت حسین بن نمیر، جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تیر پھینکا اور آپ زخمی ہو گئے۔ تاریخ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، ایک عجیب بات لکھی ہے کہ جس بندے کے سامنے اس کا سارا گھر، اس کا اہل بیت اور اس کے ساتھی شہید اور خود بھی زخموں میں چور اور پانی کے ایک ایک قطرے سے محروم، پھر بھی ثابت قدمی سے اور دلیرانہ انداز سے مقابلہ کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ شمر نے 10 آدمیوں کو حکم دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کریں۔ ایک ایک بندہ آتا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف رخ کرتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح ان کے اوپر وار کرتے، جس طرح وہ بھیڑیوں اور بکریوں کی طرح بھاگتے تھے۔ جب شمر نے یہ دیکھا تو شمر نے یہ حکم کیا کہ 10 آدمی ایک ہی بار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کریں۔ تو بدبخت سب کے سب ایک بار آئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کر دیا، اور حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد شمر بدبخت نے خولہ بن یزید سے کہا کہ اس کے سر کو کاٹیں۔ چنانچہ وہ بدبخت آگے بڑھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اپنے دھڑ سے دھار کر دیا، الگ کر دیا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا تو حضرت حسین کے جسم کے اوپر 33 زخم نیزوں کے اور 34 زخم تلواروں کے، تیروں کے جو زخم تھے وہ تو ان کے علاوہ ہیں۔ جب یہ کام ہو گیا تو شمر بدبخت آگے بڑھا، حضرت علی اصغر اور امام زین العابدین کو قتل کرنا چاہا، لیکن وہاں حمید بن مسلم کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ سبحان اللہ، تم اس بچے کو قتل کرو گے؟ جبکہ وہ بچہ بیمار بھی ہے۔ شمر نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کہا کہ ابن زیاد کے حکم سے ان شہیدوں کے جو لاش ہیں ان کو روندا جائے۔ چنانچہ ان شہیدوں کے لاش کو گھوڑوں کے ٹاپوں کے اندر روندا گیا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک ابن زیاد کے پاس گیا تو ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہونٹ مبارک سے اس چھڑی کو لگا رہے تھے تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا اور کہا کہ اے بدبخت، اس چھڑی کو ہٹا لے۔
میں نے اللہ اکبر کہا کہ اس بدبخت اس چھڑی کو ہٹا لے، اس جگہ یا ان ہونٹوں پر میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے دیکھا تھا۔